عورت بھی نگران ہے، والمرأۃ راعیۃ ومسئولۃ، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی سوال کی جائے گی کس کے بارے میں؟ ان رعیتہا، اپنی رعیت کے بارے میں، یعنی جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھو گی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم میں سے ہر عورت ذمہ دار ہے، فالمرأۃ راعیۃ، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ عورت کا خاص طور پر نام لے کر کہا گیا کہ وہ ذمہ دار ہے۔ دیکھیے ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا، کرنا کیا ہے، ہمیں کس چیز کی پوچھ ہے، یہ پتا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس سے جہالت رہی، اس سے لا علمی رہی اور وہ کام نہیں کر کے گئے جو کہا گیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا شکل دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے 3 نقطوں کو جاننا اور 3 چیزوں پر فوکس کرنا ضروری ہے۔ ہماری ذمہ داریاں اپنی ذات کے بارے میں، نمبر 1 کہ مجھے اللہ نے جو جسم دیا ہے، جو جان دی ہے، جو روح دی ہے، جو جذبات دیے ہیں، ان کے بارے میں مجھے کیا کرنا ہے، یعنی اپنی زندگی کے بارے میں میری کچھ ذمہ داریاں، میرے نفس کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں، ان کو جاننا بے حد ضروری اور ان کو ادا کرنا ضروری۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنا وجود محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ وجود دیا کس نے، مجھے یہاں بھیجا کس نے؟ خود سے خود نہیں پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ نے پیدا کیا، لہذا اس کے مجھ پر کیا حقوق ہے اور اس اعتبار سے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری اور ان کو ادا کرنا ضروری۔ پھر میں اس دنیا میں اکیلی نہیں بھیجی گئی، میرے ساتھ اور بھی بہت سے انسان ہیں، ان انسانوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو ان 3 خانوں میں بانٹ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر تقسیم آسان ہو جائے گی، چیز یاد رہ جائے گی اور پھر آپ ان کو جان کر ان کو ادا کر سکیں گی۔ بہت سے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں پہلے سے، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو کچھ پتا نہیں یا آپ کچھ جانتے نہیں یا پھر آپ نے کچھ پڑھا نہیں، کچھ سوچ، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم حیثیت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز ادھر سے کر لی، کچھ ادھر سے سنا وہ کر لیا، کچھ یہ کر لیا، کچھ دل کی مان لی، کچھ لوگوں کی مان لی، کچھ کہیں کی کوئی کہیں کی، بس ایک ملغوبہ سی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کو واضح سوچ نہیں ہوتی، کہ اپنی ذمہ داریوں کا احاطہ نہیں کرتے کہ کیا کیا کرنے کا ہے۔ جہاں تک اپنی ذات کے حقوق ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی جو ہے، یا ہم انسان یعنی اپنا نام لے کے کہیے کہ میں فلاں، میرا ایک جسم ہے، پھر اس کے اندر ایک روح ہے، پھر اللہ نے مجھ کو عقل دی، پھر اللہ نے مجھے دل بھی دیا ہے۔ جسم کے کیا حقوق ہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتی ہے، پھر روح کے تقاضے کیا ہیں، عقل کے تقاضے کیا ہیں، دل کے تقاضے کیا ہیں، دل کیا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا۔ آپ دیکھیے کہ جہاں تک جسم کا تعلق ہے تو کھانا پینا، نیند، صفائی ستھرائی، یہ اس کا حق ہے۔ اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ اس معاملے میں ہمیں دنیا بھر کی ڈائٹس کا پتا ہے، طرح طرح کے کھانوں کا پتا ہے، لیکن نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا کھا سکتے اور کیا نہیں کھا سکتے۔ قرآن مجید میں جہاں احکامات شروع ہوتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وہاں جو پہلا حکم آتا ہے وہ کھانے کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ کھانا انسان کی پہلی ضرورت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ رونے لگتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو ماں کے سینے سے لگا دیتے، تو اس کو بھوک لگی ہوتی، اسے کوئی نہیں سکھاتا دودھ کیسے پیتے ہیں، وہ خود بخود چوسنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد باقی ضروریات اس کے تحت آتی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھانے کے بارے میں جو ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا حلالا طیبا۔ 2 شرائط یاد رکھنی ہے، ایک حلال ہو، حلال میں کیا ہے کہ آمدنی کا ذریعہ حلال ہو، چوری، رشوت، ڈاکہ، سود، ان چیزوں کی آمدنی نہ ہو۔ اگر شوہر غلط کام کرتے ہیں تو ان کو بھی سمجھایا جائے، لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے تو صرف ضرورت کا استعمال کیا جائے، ایسے مال سے عیش و عشرت نہ کی جائے۔ پھر اسی طرح جو کھانا پکایا جائے اس میں صرف ٹیسٹ کو مد نظر نہ رکھا جائے، بلکہ ٹیسٹ اپنی جگہ، طیب میں ٹیسٹ بھی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو۔ اب صاف ستھرا بنانے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ کھانا پکانا تو جانتے ہیں لیکن برتن صاف کرنا نہیں جانتے یا کچن صاف کرنا نہیں جانتے، اس کے نتیجے میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی۔ تو یہ خود اور گھر والوں کو صاف ستھرا، حلال اور طیب کھانا کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ خاتون خانہ کی ذمہ داری۔ اب یہ ذمہ داری کیسے پوری ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنی آتی نہ ہو۔ پھر اسی طرح جسمانی صفائی ستھرائی
پاکیزگی اور طہارت، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس میں خاص طور پر بچپن سے ہی جب بالکل ہی چھوٹے ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے اور اس کو دھویا جاتا ہے. پھر جو یہ بڑے ہوتے ہیں تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، وضو کا صحیح طریقہ معلوم ہونا، بالوں کی صفائی، دانتوں کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، پھر اس کے بعد کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، پھر پیریڈ جب شروع ہوتے ہیں تو اس کے احکامات اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے تاکہ نماز، روزہ، حج، عمرہ ان چیزوں کی ادائیگی میں کوئی خلل نہ آئے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے. اگر معلوم ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں معلوم تو باقاعدہ سیکھیں، جانیں. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جائے تو جنابت کے احکامات فرائض کے درجے میں، صحیح وضو کا طریقہ آنا فرائض کے درجے میں. اگر کسی خاتون کو یہ نہیں پتا کہ کس جراب پہ مسح کر سکتے اور کس پہ نہیں کر سکتے، اور بال جو ہیں وہ کب دھونے ہیں اور کب نہیں دھونے، اور غسل میں کس طرح کوئی ایک بال برابر بھی جگہ خالی نہیں رہ، خشک نہیں رہنی چاہیے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے فرض کے درجے میں. اور یہ ہمارے اپنی ذات کے حقوق ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ ہم اگر سیکھیں گے، جانیں گے، کریں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، اپنا بھلا کریں گے. خود بھی سیکھیے، اور ہر ماں کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سکھائیں، سکھا کے اور پھر واچ بھی کریں، سپروائز کریں، مانیٹر کریں کہ اس کو یہ کرنا آ گیا ہے اور اس کو یہ ساری باتیں پتہ چل چکی ہیں، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے. بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگلا سٹیپ کیا ہے، جیسے سونا، اب کتنا سونا چاہیے، کب سونا چاہیے، اور پھر لیٹ سونا یا سوئے پڑے رہنا یا صبح کے وقت میں سونا، ان تمام چیزوں کے نفع نقصان معلوم ہونے چاہیے. کہ جیسے صبح اٹھنا، اول وقت میں نماز پڑھنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ فجر کے بعد دوبارہ نہ سونا، یہ بہت اہم چیزوں میں سے، کیونکہ دن کے آغاز پہ اگر کوئی خاتون خانہ سو جاتی ہے تو وہ زندگی سے برکت اٹھ جاتی، دن کے کام صحیح طور پر ہو نہیں پاتے. تو ان چیزوں میں اپنی ہیبٹس کو درست رکھنا بے حد ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جسمانی صفائی ستھرائی، کھانا پینا، نہانا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، ایک ماحول فراہم کرنا. اس کے بعد ہماری روح آتی ہے، روح کے کچھ تقاضے، اور روح کے تقاضوں میں اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں کریں کہ جس سے ہماری روح کو تقویت پہنچے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سیکھنا، ذکر اذکار کرنا. کیونکہ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو روح بے چین ہو جاتی. ہمارا جسم زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے، لیکن ہماری روح اوپر سے آئی اور اس کی غذا بھی اوپر سے آئی. قرآن مجید روح کی غذا ہے. لوگ موسیقی کو روح کی غذا بتاتے ہیں، اور یہ بات اتنی مشہور کر دی گئی کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی تو روح کی موت ہے، روح کی غذا دراصل قرآن ہے. قرآن مجید کو، قرآن مجید میں روح بھی کہا، وحی کو. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو امر ربی اگر اس سے جسمانی روح مراد دی جائے تو بھی، اور اگر قرآن مجید جو بذریعہ وحی نازل ہوا تو بھی، اللہ کے امر سے یہ سب نازل ہوا. تو قرآن مجید کو درست پڑھنا اور پھر باقاعدہ اس کی تلاوت کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے پہ بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے. اور اگر کوئی بچی نہیں پڑھتی یا والدین اس کو نہیں پڑھاتے یا بڑے ہو کر اس کو سمجھ آتی ہے اور وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتی تو وہ دراصل اپنی روح کا حق ادا نہیں کر رہی، اس کی روح بے چین رہے گی. اس لیے چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ چکے ہیں تو قرآن مجید کو عربی میں اچھی طرح پڑھنا سیکھیے. چاہے ایک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ اپنے پر بوجھ نہیں ڈالیے. ایک ایک آیت روز پڑھیے اور اس کو خوب دہرائیے اور اچھی طرح سمجھیے، اور اتنی دفعہ اس کو پڑھیے کہ آپ کو واقعی پڑھنی آ جائے. کوئی بھی چیز پریکٹس کے بغیر نہیں آتی، کوئی بھی چیز کیے بغیر نہیں آتی. پھر اسی طرح میرا حصہ کیا ہے؟ مجھے اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے. عقل کے کچھ تقاضے، عقل کے کچھ ضروریات، اس کی بھی کچھ غذا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فائدہ مند علوم کا سیکھنا، چاہے وہ بچے پالنے کا علم ہو، چاہے وہ شوہر کو خوش کرنے کا ہو، چاہے وہ گھر چلانے کا، چاہے وہ تاریخ کا علم ہو، چاہے وہ جغرافیہ. کوئی بھی فائدہ مند علم جس سے آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، معاشرے کو فائدہ پہنچے، وہ سیکھتے چلے جانا چاہیے. اس کی کوئی حد نہیں کہ بس اتنا سیکھنا اور کافی. بس ہم نے اس کو خانوں میں بانٹا ہوا ہے، کچھ ڈگریاں،
ہم نے اس کا معیار بنائی ہوئی ہے کہ کون سی ڈگری کر لی, یہ ڈگری یہ ڈگری یہ ڈگری یہ گریڈ یہ گریڈ یہ گریڈ, بس ختم بات. نہیں, کافی نہیں. چاہے آپ 2 گریڈ پڑھے ہوئے ہوں, 5 گریڈ پڑھے ہو, کوئی بات نہیں. اس سے کبھی بھی شرمائیے نہیں کہ آپ کی دنیاوی اعتبار سے جو ایک معیار اسٹینڈرڈ مقرر کر دیے گئے آپ اس پہ پورا نہیں اترتے. کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ مزید نہ پڑھیں؟ تعلیم صرف اسکول کالج تک ختم نہیں ہو جاتی. اچھی اچھی کتابیں پڑھتے رہیے ایک کے بعد ایک. اور اب تو الحمدللہ انٹرنیٹ کے اوپر اتنی اچھی اچھی کتابیں بعض اویلیبل ہیں کہ آپ تھوڑی سی قیمت ادا کر کے آپ ان کو لے سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں, بچوں کو بھی پڑھ کے سنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مزید پڑھنا لکھنا جاری نہیں رکھیں گی دماغ کو زنگ لگ جائے گا, حافظہ بڑی جلدی کمزور ہو جائے گا. اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں ہماری میموری بڑی خراب ہے. بھئی دماغ کو کبھی زحمت ہی نہیں دی, کبھی پڑھا ہی نہیں, کبھی اس سے وہ کام ہی نہیں لیا تو وہ زنگ لگنے لگتا ہے. تو مسلسل پڑھنے کی عادت ڈالیں. اچھا, بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں تو کیا کرتے, صرف اخبار پڑھ لیتے ہیں. تو اخبار کی حد تک بات نہیں بنتی. میک شور کہ آپ سال میں کم از کم 12 کتابیں ضرور ختم کریں. مہینے کی ایوریج 1 کتاب ضرور پڑھیں جو آپ کے انٹرسٹ کا فیلڈ ہے. کوئی بھی چن لیں, زیادہ پڑھ سکے تو بہت ہی اچھا, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں, ہم بہت مصروف ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کچن میں بھی کھڑے ہو کے فون ہی کر سن رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنے ساتھ یہ رکھ لیں, کچن کے اندر یہ کتاب رکھ چھوڑیں, اور جب آپ کھانے میں سے چمچ ہلا رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ 5 پیجز پڑھ لیجیے, 10 پیجز پڑھ لیجیے. لیکن ساتھ ساتھ جاری رہے. یعنی کوئی نہ کوئی کتاب آپ کی ایسی ہو جس میں بک مارک لگا ہوا ہو, اور وہ آپ کے یا تو سرہانے پڑی ہو, یا کچن میں رکھی ہو, یا گاڑی میں رکھی ہو. گاڑی میں مثلاً کہاں, گاڑی میں جہاں اشارے رکتے, کئی اشارے تو یہاں میں نے دیکھا 5 منٹ, اور ٹریفک جام ہو جائے تو آدھا گھنٹہ آپ کھڑے ہیں سڑکوں پہ. جب آپ کو پتا ہے آپ نے کھڑے ہونا ہے تو گاڑی میں ضرور کتاب رکھ چھوڑے. ٹھیک ہے, لسننگ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کتاب پڑھنے کی عادت بھی ڈالیے. اگر اور کتابیں نہیں اچھی لگتی تو قرآن پڑھتے رہیے, کچھ بھی پڑھیے. قرآن مجید پڑھ لیا, حدیث پڑھنا شروع کر دی, حدیث پڑھ لی, سیرت پڑھنا شروع کر دی, عقیدے کے بارے میں پڑھیے, فقہ پڑھیے, مسلسل پڑھیے, تاکہ دماغ جو ہے وہ اس کی مسلسل رگڑائی ہوتی رہے. اور جس شخص کا دماغ جاگتا ہے نا, اور جو شخص مسلسل سیکھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا سکھائی گئی تھی, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, آپ کہہ دیجیے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی کر, اضافہ کر, اور زیادہ علم دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے اور مال دے, کہا کہ مجھے اور زیادہ علم عطا کر. اگر آپ قرآن مجید مثلا تفسیر پڑھ چکے اور آپ نے ابھی تک ریاض الصالحین نہیں پڑھی, تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ حدیث کی کتابوں پر ریاض الصالحین سے شروع کر لیجیے, اور پھر اس کے بعد باقی کتابیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح پڑھتے جائیے. اسی طرح عقیدہ میں, اب تو انگلش میں بھی اتنی اچھی اچھی کتابیں آ گئی, سیرت میں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ آپ کے اندر ڈپریشن نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. آپ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں گے. ماں جو ہے وہ بچوں کی استاد بھی ہے, مربی ہے, ماں بھی ہے, دوست بھی ہے. تو مربی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ استاد آپ کب بن سکتے ہیں؟ جب آپ کو اپنے شاگردوں سے زیادہ علم ہو, آپ کے پاس شاگردوں کی نسبت زیادہ علم ہو. اگر آپ کا علم کم ہے شاگردوں کی نسبت تو آپ کبھی بھی استاد نہیں ہو سکتے. اب اگر آپ کے بچے آپ سے زیادہ پڑھ لکھ گئے تو وہ آپ کی بات تو نہیں سنیں گے, وہ کہیں گے آپ کو کچھ پتا نہیں, اور اس طریقے پر وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. تو ان کو نکلنے نہ دیں. وہ جو باتیں کرتے وہ آپ کو پتا ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا سن کے آئے, یہ کیا پڑھ کے آئے. اور سیکھنے میں قطعاً شرم محسوس نہ کریں. کوئی نیا لفظ بولے فوراً ڈکشنری میں دیکھیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کی, کیوں بولا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں ڈکشنری نہیں تو کہاں سے دیکھیں گے؟ کسی سے پوچھیں گے, شرمائیں گے کہ وہ کہے گا لو تمہیں یہ بھی نہیں پتا. تو اگر آپ اپنا علم مزید نہیں بڑھائیں گی تو آپ تربیت نہیں کر پائیں گی, آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکیں گی. اس لیے عقل کے تقاضے پورے کیجیے. پھر اسی طرح اللہ نے ہم کو دل دیا ہے, ہماری کچھ خواہشات ہیں. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو کچل دو, ان کو مار دو, ان کو ختم کر دو. نہیں, جذبات انسان کی زندگی کو خوبصورتی بخشتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا, تو ایک اس کی جڑ ہوتی ہے, پھر تنا ہوتا ہے, پھر شاخیں ہوتی ہے, پھر پھول ہوتے ہیں اوپر. تو اسی طرح ایک انسان کے جسم ہے, پھر اس کے اندر روح ہے, پھر اس کے ساتھ اس کی عقل ہے, پھر اس کے ساتھ پھولوں کی طرح جذبات ہیں, خواہشات ہیں, جو انسان کی زندگی میں حسن بکھیر دیتے ہیں, خوبصورت کر دیتے ہیں. اگر آپ کے جذبات ہی نہیں تو آپ کو بچے پیدا کرنا اور ان کو پالنا اور ان سے انجوائے کرنا آئے گا ہی نہیں, آپ خوش ہی نہیں ہوں گے اس پر. کئی خواتین بچوں کی پیدائش کے بعد ڈپریشن میں چلی جاتی,
کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں کہ بچے کتنی نعمت ہے اللہ کی، اور کس طرح ہم ان کی معصوم حرکتیں، اللہ چاہتا تو بڑے بڑے بچے ہمیں دے دیتا، لیکن بچپن سے چھوٹے چھوٹے اتنے معصوم بچے، یہ سب اس لیے دیے ہیں تاکہ ہمارے جذبات کی تسکین ہو سکے. شادی کیوں رکھی؟ جذبات کی تسکین کے لیے. پھر اسی طرح شوہر سے محبت، پھر بچوں سے محبت، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہن بھائیوں سے محبت، دوستوں سے محبت، اور پھر ان کے ساتھ مل کے بات کرنا، ہنسنا کھیلنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتی. لیکن ان سب چیزوں کی لمٹ جانیے، حدود معلوم کیجیے، کہاں تک جا سکتے ہیں، کتنی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہنس رہے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، کتنے میں اذان ہو جاتی تھی، اذان کی آواز آ جاتی، آپ سب سے اجنبی ہو جاتے. اس سے پہلے تک آپ بالکل فرینکلی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اذان ہو گئی تو آپ جیسے کسی کو جانتے نہ ہو، کیونکہ اللہ کا حق آ گیا. تو اس لیے بعض لوگ ہر وقت صرف منفی باتیں سوچتے ہیں، ان کی زندگی میں مثبت سوچ نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بھی کوستے رہتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. کیا ہنسنا منع ہے؟ کیا رو نہیں سکتے؟ پتہ نہیں، روئیں گے تو سب سمجھیں گے کہ جرم کر رہے ہیں کوئی، ہنسیں گے تو سب سمجھیں گے کوئی غلط کام کر لیا. یعنی ہر چیز کے اوپر اپنے ایک ناروا قسم کی پابندی لگائی ہوئی. یہ پتہ ہی نہیں کہ کتنا ہنس سکتے ہیں، کتنا رو سکتے ہیں، ہنسنے میں کیا منع اور رونے میں کیا منع، اور اس میں کون سی چیز جائز ہے. نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ اجر ہے، صدقہ ہے. تو ان سب چیزوں کی تربیت، یہ اپنی ذاتی تربیت جو ہے، جسم کی، روح کی، عقل کی، جذبات کی، ان سب کے بارے میں پڑھیے، جانیے، سمجھیے اور مسلسل گرو کیجیے، مسلسل اپنے آپ کو بڑھائیے. کبھی نہ کہے اب تو بچوں کا پڑھنے کی عمر ہے، اب ہماری عمر ہی نہیں، ہمیشہ سیکھتے رہیے. جیسے قرآن مجید کی تفسیر بھی یا باقی علوم ہے، جتنا جس کے پاس موقع ہے. پھر اس کے بعد دوسرے حقوق ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ نے ہم کو بھیجا نا، اللہ نے پیدا کیا. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کیا، وہ کون ہے جس نے ہمیں بھیجا، اس کا نام کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور صحیح علم ہونا یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کا بندہ اس کو پہچانے اور اس کو جانے. پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی کتاب سے بھی ہوتی، اس کے پیغمبر نے بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کرائی. لہذا ہر ممکن ذریعے سے، ہر ممکن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے. اس کے بغیر آپ اللہ کا حق دے ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں آتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانا ہی نہیں. توحید، اللہ تعالیٰ کی ونس، ایک ہونا، خاص طور پر اس کو جانے. شرک کے بارے میں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شرک میں شامل ہوتی. یہ کتاب التوحید جو ہے چھوٹی سی مختصر کتاب ہے، اچھی طرح پڑھ لیجیے کون کون سی چیزیں شرک میں شامل ہیں. اور یہ دعا خاص طور پہ مانگتے رہیے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ. اللہ میں ہر طرح کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کو بھی جو میں جانتا اور وہ بھی جو میں نہیں جانتا. پھر اسی طرح اللہ کے حقوق میں جیسے نماز ہے، پورا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، باقاعدہ اس کو سیکھیے. روزہ ہے، جب رمضان آئے تو اچھی طرح الف سے یا تک ہر چیز اس کے بارے میں جانیے. حج پہ جا رہے ہیں، سیکھ کر جائیے، یہ نہیں کہ بس چل پڑے میلے کی طرح اور کچھ پتہ نہیں کر کے آ رہے ہیں. جو لوگ حج پر گئے ہوں گے انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. کوئی اکا دکا بیچ میں جانتا ہوتا، پھر اسی سے پوچھتے رہتے ہیں اچھا اب کیا کرنا، اب کیا کرنا ہے. کبھی وہ کر پاتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے، زندگی بھر کی کمائی گنوا کے آ جاتے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. تو جو بھی کرنا ہے اس کو پہلے سیکھیے. اسی لیے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. وہ کون سے علوم ہے جن کا حاصل کرنا فرض ہے؟ وہ بنیادی دینی علوم ہے کہ جس کے بغیر نہ طہارت ہوتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ روزہ ہوتا ہے اور نہ زکوٰۃ. بہت سے لوگ زکوٰۃ کے بارے میں طرح طرح کی کنفیوژنز کا شکار ہے. پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کتنی دی جاتی ہے، کتنے مال پہ ہوتی ہے، کیسے دی جاتی، کس کو دی جاتی. ہم سب اپنے آپ سے خود سوال کریں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اگر مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ کے سب مسائل پتہ ہونے چاہیے. ہم نے سمجھے یہ بس اسکالرس کا کام ہے، وہ جانے وہی پڑھیں، اور جب کسی کو ضرورت پڑے تو بس ان کو فون کریں اور ان کو بتا دیں شارٹ کٹ، خود نہیں پڑھتے.
تو اقبال کیلانی کی جو کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بہت فائدہ مند ہیں. آرام سے آپ ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں پورے دلائل کے ساتھ وہ چیزیں آپ کو مل جاتی. جو چیز سمجھ نہیں آتی پھر اس کے بعد کسی اور سے رجوع کیجیے. اگر خود نہیں پڑھنا آتا اپنے آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں تو انہیں کہیں ریڈ کر کے سنائیے ہم کو، یا کوئی کیسٹ سنیے یا سی ڈی سنیے یا کسی کے لیکچر میں چلے جائیے. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی مال ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی. پھر اسی طرح کیا مجھ پہ حج فرض ہے یا نہیں. ہم اکثر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. اچھا کیا اتنا سونا ہو تو پھر حج فرض ہوتا ہے؟ کیا میرے میاں حج کرائیں گے مجھے، یا مجھے خود کرنا چاہیے، یا میرے پہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ بہت سی کنفیوژن رہتی. اب اس ایک مجلس میں تو میں ان سارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی. ان میں سے تو آپ دیکھیے کہ ہر ٹاپک ایک پوری زندگی ہے. میں تو ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ کن کن چیزوں کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہے اور یقینی علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکیں. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق، اور اس میں والدین کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے. اور پھر بندوں کے حقوق میں صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو کھلانا پلانا کیسے ہے یا ان کی چند ضروریات کیسے پوری کرنی ہے. مخلوق کا حق یہ بھی ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان عورت کے ہم اللہ کی طرف بلانے کا کام بھی کریں. یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے. قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں مومن مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا گیا. انہیں کام کیا بتایا گیا؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو ہمیں بحیثیت ایک مسلمان عورت کے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا بھی ہے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا. اس کام کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف مردوں کا ہے یا علماء کا یا اسکالرز کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ، دوسروں کو بھی بتاؤ، خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو. تو یہ بھی مسلمان عورت کی ذمہ داری بنتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ذمہ داری وہی ادا کرتا ہے کہ جس کو پتا ہو کہ اس نے کسی کو جواب دینا ہے. مثلا آپ کہیں جاب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ خواتین جاب کرتی ہوں یا ان کے شوہر جاب کرتے ہوں. تو جب آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کو جاب ڈسکرپشن دی جاتی، آپ کو کیا 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 کرنا ہے، اور وہ آپ کے ہاتھ میں ریٹن دے دی جاتی ہے کہ جی آپ سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے، یہ آپ کو یہاں رہ کے کام کرنا ہوگا. آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں، کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے. اب آپ کی جو سیلری ہے وہ اس سے مشروط ہے کہ آپ کام کریں. اگر آپ کام نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سیلری روک دی جاتی ہے یا آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور یہ بتایا کہ یہ ذمہ داریاں پوری کرو گے تو پھر اس کا بدلہ بہترین تمہیں ملے گا، اور اگر تم نے ذمہ داریاں پوری نہ کری تو سزا ملے گی. ہم سب سے ان ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے جس کو بھی آخرت کی فکر ہو، جس کو بھی یہ پتا ہو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، تو وہ لازمی طور پر پھر پہلے جانے گا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کرے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا فاولئک کان سعیھم مشکورا. جو آخرت کا ارادہ کر لے، یعنی آخرت کی کامیابی کا ارادہ کر لے، وسعی لها سعیھا، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرے. صرف یہ تمنا اور خواہش نہ رکھے کہ جنت میں جانا، بلکہ کیا کرے؟ سعی لها سعی، اس کے لیے خوب دوڑ دھوپ کرے، خوب محنت کرے. تو ایسے لوگوں کی کوشش جو وہ قابل قدر ٹھہرے گی، انہیں اس کوشش کا بدلہ ملے گا، انہیں اس کوشش کی جزا ملے گی. کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے. دنیا کے کام کے لیے بھی آپ کو بھاگ دوڑ کرنی ہے، آخرت کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی. لہٰذا جتنی بھی موٹی موٹی باتیں میں نے نفس کے حقوق کے حوالے سے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، بندوں کے حقوق کے حوالے سے بتائی ہیں، جن کی طرف میں نے صرف اشارے کیے، ان کی ڈیٹیل الگ ہے. یہ تو آپ کو جا کر شروع کرنا ہے، چاہے خود پڑھیں، چاہے کوئی کلاس جوائن کریں، چاہے آپ کسی ٹیچر کا بندوبست کریں، لیکن یہ سب کچھ کرنا ہے. کیونکہ ایک لڑکی جو ہے یا ایک عورت جو ہے، اس کی زندگی کے 3 رول ہیں بڑے بڑے. ایک ہے بیٹی کی حیثیت، جو اس کا پریپریٹری رول ہے، جس میں اس کو پوری کوشش سے، محنت سے سیکھنا ہے بہت کچھ، حتیٰ کہ پھر اس کی شادی ہو جاتی، پھر وہ ایک بیوی بنتی، بیوی کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں، پھر وہ ماں بن جاتی، پھر ماں کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں. ایک عورت اچھی بیوی اور ماں بن نہیں سکتی جب تک کہ وہ شادی سے پہلے ان دونوں چیزوں کے بارے میں علم حاصل نہ کر لے.
شادی کے بعد ان پر عمل کی باری آتی کہ وہ کر کے دکھانا ہے آپ کو، جس کی آپ تیاری اب تک کرتے رہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس علم کے حاصل کرنے کو، کن چیزوں کے علم، جن چیزوں کا میں نے ابھی ذکر کیا، لسٹ بتائیے آپ کو، علم کو حاصل کرنے کو اپنا فریضہ جانیں اور اس کے لیے کوشش کریں اور بھاگ دوڑ کریں، اور کسی نہ کسی ذریعے سے یہ ساری چیزیں خود بھی سیکھ لیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ آئندہ زندگی میں جب ماں کی حیثیت سے ایک رول ماڈل ہو اپنے بچوں کے لیے، تو ایک اچھی مسلمان امت پروان چڑھے. پھر صرف آپ اپنے گھر کی فکر نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کی فکر بھی کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو کس سے؟ کس طرح؟ غلط کاموں سے بچ کر. اور اسی طرح گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے ہم پر. ہمیں صرف خود نہیں اٹھ کے صبح نماز پڑھنی، یہ بھی دیکھنا کہ بچے نے بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اس کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ کے بچے تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے ہمسائے کے بچے نہیں پڑھ رہے، آپ کے بہنوں کے بچے نہیں پڑھ رہے، بھائیوں کے نہیں پڑھ رہے. اب وہ جب آپ کے گھر میں آئیں گے تو وہ بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا بچہ بھی نماز چھوڑ دے گا. وہ کہے گا کہ باقی لوگ نہیں پڑھتے تو ہماری اماں تو ظالم ہے، ہمیں بلا وجہ مشقت میں ڈالے ہوئے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک کانفیڈینس بھی دیں اور اس کے لیے خود عمل کا نمونہ بن کے سامنے دکھائیں. اگر ہمارا عمل نہیں تو خالی تقریریں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو معاشرے کی اصلاح جو ہے، یعنی اپنی گروتھ، سیلف گرومنگ، گھر والوں کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت اور پھر معاشرے کی اصلاح، یہ پھر 3 سٹیپس ہیں. جیسے پہلے میں نے 3 پوائنٹ بتائے نا، ذات، خالق اور تیسرا کون؟ فیملی یا خاندان یا لوگ، سوسائٹی کہہ لیں. ٹھیک ہے، ان 3 سے متعلق جو ذمہ داریاں وہ ان کو ادا کرنا. اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے کہ جو بیٹی، بیوی اور ماں کی حیثیت سے ذمہ داریوں کو سمجھنا. بچپن، جوانی، بڑھاپا، ان 3 اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا. پھر اپنی ذات پر دین کو لاگو کرنا، گھر والوں کو دین سکھانا اور معاشرے کی فکر کرنا. یہ 3 نکات یاد رہیں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ یہ 3 چیزیں جو مینشن کی ہے میں نے، یہ صرف 3 ٹپس میں آپ کو بتا دی ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ بھولیں نہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ کرنے کے لیے آپ کو لازم ہے کہ آپ علم حاصل کریں، مسلسل سیکھیں. ان میں سے کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں آئے گا. میں اپنے لیکچر کا جو اختتام ہے قرآن مجید کی ایک آیت پر کروں گی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما.